الحمدللہ آپ سب حضرات کو معلوم ہوا ہوگا، یہ خوشخبری آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ کل سے ہماری مسجدوں میں 30% مصلیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت منسٹری نے دی ہے۔ تو ہر مسجد والے نے اپنے اپنے طور پر مشورہ کر کے اپنی اپنی مسجد میں اس کا انتظام کیا ہے۔ الحمدللہ یہ انتظام ہماری اس مسجد ابو بکر میں بھی 2 دن کے مشورے کے بعد کیا ہے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس سے اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے، یہ جو بیماری چل رہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی یہ جاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ لیکن یہ منسٹری والوں نے کچھ اجازت دی ہے، اس میں سے ایک اجازت یہ ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں اس عبادت گاہوں میں 30% آدمی جو ہیں وہ حاضر ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط سارے ایسے ہیں جو کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں نہ ڈالیں۔ تو جب کوئی بیماری ایسی ہو کہ جو عام ہو گئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جہاں بیماری ہو وہاں نہ جائے، وہاں جو لوگ ہیں وہ دوسری جگہ پر نہ نکلے، اور ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھا جائے۔ یہ ساری تدبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے، اور وہی ساری تدبیریں یہاں کے منسٹری نے بھی تقریباً بتائی ہے۔ تو اس تدبیروں کے اس کو سامنے رکھ کر ہماری مسجد ابو بکر کے یہ ذمہ داروں نے 2 دن مستقل اس پر مشورہ کر کے یہ بات طے کی ہے کہ کل انشاءاللہ مسجد کھولیں گے اور یہاں مصلی حضرات نماز پڑھنے آئیں گے، لیکن کچھ باتیں آپ کو مصلیوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنا ماسک استعمال کرے، پھر یہ کہ ہاتھوں پہ اگر ہو سکے تو گلوز پہنیں، اور اپنا مصلی جائے نماز یہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور وضو بھی گھر کے کر سائے، واش روم اور وضو سے فارغ ہو کر آئے۔ یہاں مسجد کے واش روم اور وضو ایریا یہ بند ہوگا، یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے گھروں سے ہی واش روم سے فارغ ہو کر وضو کر کے اپنا مصلی اور جائے نماز لے کر آئے، اور یہاں جو والنٹیئر ہوں گے ڈور پر ہوں گے، اسی طرح دوسری جگہ پر ہوں گے، وہ سب والنٹیئروں کے ساتھ آپ تعاون اور کوآپریشن کریں۔ جو باتیں کہی جائے اس پر عمل کریں۔ ہر ایک شخص یہ چاہے گا، کیونکہ 3 مہینے کے بعد شاید مسجد کھل رہی ہے، اس سے ہر مصلی چاہے گا کہ میں آ جاؤں۔ اسی لیے یہ طے کیا ہے کہ کل جمعہ کی نماز 4 مرتبہ یہاں ہوگی۔ پہلی نماز 1:30 کو ہے، دوسری 45 منٹ کے بعد 2:15 کو ہے، اور تیسری نماز 45 منٹ کے بعد 3 o'clock ہے، اور چوتھی نماز 3:45 کو ہے۔ اس طرح 4 نمازیں ہوگی، اور جمعہ کے وقت یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جب ڈور پر آئے تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر لے، اور اندر آنے کے بعد بھی جس جگہ جہاں کھڑے رہنے کا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم صفوں میں ایک دوسرے سے مل جل کر ہر ایک صف میں لائن سے کھڑے رہتے تھے، اس طرح کھڑا رہنا نہیں ہوگا، بلکہ سوشل ڈسٹنس رکھ کر کھڑا رہنا ہے۔ تو یہاں پر مسجد میں نیچے بیسمنٹ میں جہاں جہاں کھڑا رہنا ہے وہ جگہ متعین کی ہوئی ہے، اس لیے جو جگہ متعین کی ہوئی ہے وہیں پر کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اور فرض نماز پڑھ کر
سنت اپنے گھر پر جا کر پڑھے۔ والنٹیئرز جو آپ کو بتائے، گائیڈ کرے، اس کا آپ مہربانی فرما کر فالو کرے۔ کوئی اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ اگر ایسا کوئی بات یہاں ہو جائے اور خدا نہ کرے آپس میں مل جل رکھنے کی وجہ سے کوئی کیس پیش آ جائے تو منسٹری اس حکم کو واپس لے سکتی ہے، اس جو اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، اس کو واپس لے سکتی ہے۔ اس لیے ایک مصلی کے لیے یہ چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ گھر سے وضو کر کے فارغ کر کے اپنا مصلی لا کر ڈور پر جو سینیٹائز کر رہے ہیں وہ لگا کر مسجد میں جو جگہ متعین ہے جہاں آپ کو ہدایت دی جائے، ڈائریکٹ کیا جائے، وہاں پر آپ جا کے کھڑے رہ جائے، نہ کسی سے مصافحہ کرے نہ معانقہ کرے۔ آپ کہیں گے کہ مصافحہ معانقہ سنت ہے، لیکن عام حالات میں ضرور سنت پر عمل کریں، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو پھر مسائل بدلتے ہیں۔ اس لیے سب حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی جمع نہ ہو، جہاں اپنا اندر مسجد میں داخل ہوئے کہ جہاں جگہ آپ کو بتائی جائے وہاں پر جا کر اپنا مصلی بچھا دے، وہیں بیٹھ جائے اور نہ کسی سے کوئی مصافحہ کرے، نہ معانقہ کرے، نہ ہاتھ ملائے، نہ قریب کھڑے رہیں، بلکہ جس طرح جو ہدایت دیں گے، گائیڈ کریں گے، اس پر عمل کریں۔ اور جہاں نماز ہو گئی فرض نماز کہ جہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے وہاں سے آپ مسجد سے باہر نکل جائے، اور مسجد سے باہر بھی آپ مل کر قریب ہو کر کھڑے نہ رہیں، بلکہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گاڑی لے کر چلے جائے، اس لیے کہ اس کے بعد دوسرے مصلیوں کو جگہ دینا ہے۔ سب حضرات چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا، اس لیے یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پر جمع نہ ہو، باتیں نہ کرے، اور اوپر لیڈیز ایریا میں بھی تقریباً 20 لیڈیز کی اجازت ہے۔ وہ جو ایریا ہے اس میں 20 لیڈیز کو اجازت ملے گی، اور وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کا خیال رکھے کہ جس طرح لیڈیز کو گائیڈ کیا جائے اسی طرح عمل کرے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آنا چاہیے۔ اور میں سارے مصلیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کوئی اپنی رائے، اپنا مشورہ کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ بحث میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کا گھر ہے اور جس طرح یہاں پر طے ہوا ہے اس طرح عمل کر کے آپ اللہ کے سامنے اپنی فریضے کو ادا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جائے۔ اس کے بعد دوسری نماز ہوگی۔ اور ریکمنڈ یہ بھی کیا گیا ہے کہ 70 ایئرس 70 سال 70 سال کی عمر سے زیادہ والے لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں، اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں، اور جو بیمار حضرات ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر جمعہ کا انتظام کر سکتے ہو تو وہ کرو، یا پھر ظہر پڑھ لو، اس لیے کہ ابھی احتیاط ضروری ہے۔ میں نے جیسے پہلا عرض کیا کہ یہ بیماری کوئی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو منسٹری نے اتنی اجازت دی ہے کہ ذرا ہم دیکھ لیں کہ کوئی زیادہ کیسز بنتے تو نہیں ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیسز نہیں بڑھیں گے اور یہ اجازت پھر جلدی عام ہو جائے گی۔ تو ان سب کا ہم خیال رکھیں اور خیال رکھ کر ہم اپنے فریضے کو ادا کر کے پھر جائیں۔ اور پانچوں نمازوں کے وقت جو ہیں وہ اذان کے 10-15 منٹ پہلے مسجد کھلے گی، اذان کے 10-15 منٹ پہلے مسجد کھلے گی، اور نماز اذان کے بعد ہم سنت پڑھ کے فوراً فرض نماز پڑھ لیں گے، اور فرض نماز کے بعد سنت جو ہیں گھر پر جا کر پڑھے، اس لیے کہ جتنے آدمی آئیں گے وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری جماعت کریں گے۔ 5 نمازوں کے وقت بھی اگر زیادہ لوگ ہیں تو دوسری جماعت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ حضرات نکل کر پھر دوسرے لوگوں کو موقع دے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پارکنگ لاٹ پہ بھی آپ کھڑے نہ رہیں، اپنی گاڑیوں کو کھڑے رکھ کر بھی باتیں نہ کریں تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف ہو اور خواہ کی آوازیں بلند ہو۔ یہ بہت ہی ہمیں احتیاط کا کام ہے، اور والنٹیئر صاحب کو بھی درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ بہت ہی پولائٹلی، نرمی سے لوگوں کو گائیڈ کرے، اور جس طرح
آپ کو بتایا ہے اس طرح ان کو گائیڈ کر کے ان کو اندر لے آئے اور آہستہ سے ہم اپنی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر باہر نکل کر چلے جائے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. Very important announcements, inshallah. We know by the mercy of Allah the masjid has reopened. Tomorrow for Salatul Fajr will be the first Jama'ah. We have limits. The same capacity of people will not be permitted to come to the masjid. It has now been cut down only to 30%. For Salatul Jumu'ah, more important is that there will be at one time only 250 people allowed. We ask everybody who will be attending the masjid to please kindly cooperate with all of the volunteers, whether inside or outside of the masjid, anywhere on the premises. Please come to the masjid after having performed wudu ablution at home. Bring your own face masks. You may have not worn one until now since the breakout of the pandemic, but for tomorrow, please do bring one. Please perform all your sunan and nawafil at home before and after Jumu'ah Salah. Only the khutbah as well as the salat will be performed, and after this we will be asked to leave. And please bring your own prayer mats, and please cooperate with everyone who will be instructing us anywhere tomorrow, whether it's during Salatul Fajr or during Salatul Jumu'ah. We kindly ask everyone for their cooperation. It is through Allah's mercy that these people, the federal government or the provincial government or I'm not exactly sure which level of the government, have been inspired to allow us to open the doors to Allah subhanahu wa ta'ala's home. We want this to continue. We don't want that our organization should be fined, and na'udhu billah. We don't want that there should be any other restrictions laid on us, and we definitely don't want that the masjid be shut down. Therefore, we kindly ask everyone, the volunteers, I have seen it with my eyes this year more than anybody else. May Allah reward them. They do an amazing job, a tremendous job, but they will need maximum cooperation from everyone tomorrow. So please do cooperate along with your own face mask, your own wudu, your own prayer mat. Please bring them from home. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.